قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہو اور صحابہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں ہو رہی ہو تو آٹومیٹک قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو حدیث بھی میسر آ جائے گی. قرآن کو پڑھو گے تو حدیث کی روشنی میں پڑھو گے. تو اسی ایک کتاب میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. اور اہل علم جانتے ہیں کہ جن حدیث کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے وہ چند سو حدیثیں ہیں اور جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے وہ تقریباً 1200 حدیثیں ہیں. تو بنیادی حدود حدیث کا علم یا ذخیرہ جتنا انسان کو مسلمان ہونے کے لیے یا اچھا مسلمان بننے کے لیے علم پڑھنے پڑھانے کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھتے وقت خود بخود مطالعہ میں آ جاتا ہے. اور مغازی بھی آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر 7 جنگوں کا تذکرہ موجود ہے. جنگ بدر بَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جنگ احد کا ذکر قرآن میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. جنگ احد ہے. جنگ خندق پوری سورۃ احزاب جنگ خندق کے بارے میں ہے. صلح حدیبیہ کے بارے میں پوری سورۃ فتح موجود ہے. جنگ حنین کا تو لفظ بھی بدر کی طرح قرآن کے اندر موجود ہے. جنگ خیبر کا تذکرہ سورۃ حشر میں موجود ہے. 7 جنگوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے. جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھو گے ان کے تحت حضور کی حدیثیں ان جنگوں سے متعلقہ لے آؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس پوری سیرت مصطفیٰ اور کتاب المغازی سیرت کے تفسیر کے اندر آٹومیٹکلی تیار ملے گی. عزیزان گرامی فقیر نے یہ کتاب تقریباً مرتب کر دیا. میں اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں. تقریباً 800-900 صفحے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب رہ گئی سنت حدیث. اس پر بھی فقیر نے کام کر دیا. یہ کتاب بھی مکمل ہو چکی ہے. ذرا غور کیجئے گا. علمی ماحول ہے نا اس لیے میں رسک لے کر یہ باتیں کر رہا ہوں. مجھے سنیوں کے مزاج کا اندازہ ہے. انہیں تو مرچ مثالہ چٹ پٹا چٹ سٹیں ہولی اونچی ایک ہاتھ اٹھو 2 ہاتھ اٹھو. اس سے باہر نکلیں گے. کوئی علمی بات پسند کیا کریں. میں ایک جامعہ میں آ کے بیٹھا ہوں کوئی انٹ شنٹ ماروں یہاں پہ اچھا لگے گا. عزیزان گرامی حدیث کی جو سیاستہ ہے نا 6 صحیح کتابیں جن کو کہا جاتا ہے ان کی میں نے تفصیل پہلے بتائی کہ ان سے پہلے بھی ہماری کتابیں موجود ہیں لیکن عام طور پہ ہم دورے میں یہ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں. فقیر نے صحیح بخاری کی حدیثیں تکرار نکال کے جمع کی تو تقریباً 2800 بنی. باہر کے ملکوں سے تکرار کے بغیر تجرید البخاری ملتی ہے تقریباً 2250 حدیثیں. اس پر میں نے غور کیا تو وہ ناقص پائی. اس میں ابواب کے نام اور ترجمۃ الباب کے اندر آنے والے آثار انہوں نے حذف کیے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. ہم نے وہ ڈال دی. اور بہت سی حدیثیں جو مفصل تھی اور صاحب تجرید نے ان میں سے مختصر حدیث لے لی. ہم نے مفصل پر ڈالا مختصر کو رہنے دیا. وہ تقریباً بنی 2800 حدیثیں تکرار کو حذف کرنے کے بعد سنگل بخاری کی حدیثیں. اب اس کے بعد مسلم کی وہ حدیثیں لی گئیں جو بخاری میں نہیں ہیں. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد ابو داؤد کی وہ حدیثیں لی جو بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں علم کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. طالب علم کا ٹائم بچ گیا. اب ترمذی کی وہ حدیثیں جو ان تینوں میں نہیں ہیں, نسائی کی وہ جو ان 4 میں نہیں ہیں, ابن ماجہ کی وہ جو ان 5 میں نہیں ہیں. اس کے بعد موطا امام مالک کی وہ حدیثیں جو ان 6 میں نہیں ہیں. پھر موطا امام محمد ہم نے پوری ڈال دی. اس کی کوئی وجہ تھی کیونکہ وہ حنفیوں کی کتاب بھی ہے. نمبر 2 امام محمد اس پر تبصرہ بڑا مختلف قسم کا کرتے ہیں جو موطا امام مالک میں نہیں ہے. اگرچہ موطا امام محمد بھی موطا امام مالک کی ایک شکل ہے. اس میں آخر عام شام لکھتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ. اس اہمیت کے پیش نظر موطا امام محمد ساری ڈال دی. کتاب الآثار امام ابو یوسف کی ساری ڈال دی. اب یہ بدی کتنی, یہ 10-12 جلدیں بنتی ہیں جن کی بجائے یہ ٹوٹل 3 جلدیں بنی. قرآن کی وہ تفسیر جو میں نے پہلے بتائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یہ مجموعہ جو ابھی آپ کو بتایا
عزیزان گرامی، سیرت اور مغازی پر بھی فقیر نے کتاب عربی میں لکھ دی ہے، وہ چھپ چکی ہے، وہ تو 2 بار چھپ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ احتیاج العالمین الى سیرت سید المرسلین، سادہ سا نام اس کا سید المرسلین ہے، اور وہ بھی بڑی لمبی 300 کے لگ بھگ صفحے ہیں، اور اس میں نے قرآن کی روشنی میں سیرت کی کتابوں سے ہٹ کر حدیث کی کتابوں کی روشنی میں سیرت، اور اس کتاب میں کسی ثانوی کتاب یعنی کسی ماخ جو خود کسی اور سے اخذ کرتا ہو، ناقل سے کوئی حدیث یا کوئی حوالہ نقل نہیں کیا، بنیادی کتابوں سے لے کر براہ راست استفادہ کرتے ہوئے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے، صرف اور صرف پڑھانے کی نیت سے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سنی میرے جیتے جی اس کو قبول کر لیں گے یا میرے مرنے کے بعد۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک صرف نام کی کتاب بھی ہونی چاہیے، کیا بات تاکہ ان کو عربی آئے نہ پڑھنے والوں کو، وہ بھی فقیر نے لکھ دی ہے، وہ چھپ چکی ہے۔ میں نے نام اس کا ذرا وکھرا مختلف قسم کا رکھا ہے، اس کا نام ہے ام العلوم و ابوہا، کیا بات ہے، علم کی ماں اور علم کا باپ۔ کیونکہ علماء کا ایک قول ہے کہ صرف علم کی ماں ہے اور نحو علم کا باپ ہے، اور صفحے اس کے تقریباً 120 ہیں، اور اتنی صرف نحو جب اس میں لکھ دیا وہ کافی ہے، لیکن لکھنے کا سٹائل اپنا اپنا ہوتا ہے، فقیر کو عادت ہے مختصر لکھنے کی، اور اکثر مشق قرآن و سنت سے دی گئی ہے، بلکہ فقہ کی کتابوں قبوری وغیرہ سے بھی مشقی جملے لیے گئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں مشقیں کرائی گئی وہاں میں نے تخریج بھی کر دی ہے کہ آیت کس جگہ ہے، یہ حدیث کس کتاب کے حدیث نمبر کیا ہے، اور یہ فقہ کی عبارت کون سی کتاب کے کون سے صفحے پر ہے۔ طالب علم کو مہارت دلانا مقصود ہے۔ عزیزان گرامی، کیا بات ہے، جب طالب علم صرف نہ پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ایک آدھ کتاب اور بھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس وقت وہ فی الحال قرآن و سنت نہیں پڑھ سکتا، اس دوران ایک کتاب عقائد کی بھی ہم نے لکھ دی ہے، لیکن چونکہ اس کی ابھی عربی نہیں آتی لہذا وہ کتاب ہم نے اردو میں لکھی، تدریس العقائد۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے نمبر پہ عقائد اسلامیہ، نمبر 2 عقائد اہل سنت، نمبر 3 تقابل ادیان، پوری دنیا کے مذہبوں کے مقابلے پہ اسلام کی ترجیح، اس میں ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، بدھ مت سب۔ یہ ہماری تاحال